حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ جب آپ کو بتلا دیا گیا کہ آپ جتنا چاہیں اپنی قوم کو سمجھائیں، اب ان میں سے کوئی نیا آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے اور ہماری طرف سے ان منکرین پر دردناک عذاب آنے والا ہے۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کشتی کیسی ہوتی ہے اور کس چیز کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں حکم ہوا کہ آپ کشتی ہماری نگرانی اور ہمارے الہام سے طریقہ پر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کشتی میں کام آنے والی چیزیں اور بنانے کا طریقہ سب بتلا دیا۔ اس کے بعد آپ نے کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا بحری جہاز، یہ کشتی دراصل دنیا میں سب سے پہلا بحری جہاز تھا جس کی ابتدا اللہ کے نبی کے ذریعے حق تعالیٰ نے شروع کروائی۔ یہ کشتی کیا تھی؟ ایک بڑا جہاز تھا جس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ تھی اور اوپر نیچے 3 منزلیں تھیں اور دائیں بائیں دونوں طرف کھلنے والے روشن دان تھے، جیسا کہ آج کل بحری جہازوں میں ہوتے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں سب سے پہلا پانی کا جہاز، یہ اتنا بڑا جہاز کہ جو آج کل مسافروں کو لے کر برطانیہ اور امریکہ کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ آپ کی قوم کے کفار جب آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے کہ دیکھو نبی بڑھئی بن گیا ہے، اور آپ سے پوچھتے نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ آپ فرماتے ایک گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا اور اپنے سوار ڈوبنے سے بچائے گا۔ وہ لوگ اور ہنستے کہ خشک زمین پر ڈوبنے سے بچاؤ، واہ واہ کیا کہنے، اور لوگوں سے کہتے سن رہے ہو نبی نعوذ باللہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان احمقوں کی باتوں پر ہنستے کہ موت سر پر کھڑی ہے اور یہ ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ طوفان نوح کی ابتدا کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ نوح علیہ السلام ادھر کشتی مکمل کر فارغ ہوئے، ادھر طوفان کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ آپ پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اور ہر جانور کا جوڑا، نر و مادہ، کشتی میں سوار کر لینے کا آپ کو حکم ملا۔ 950 سال کی طویل مدت تبلیغ کے بعد صرف 80 آدمی اسلام لائے۔ ان میں سے 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، اور بعض حضرات نے تو اس سے بھی کم تعداد بتائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تمیل کی اور نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے نام کی برکت سے ہوگا، میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرما بردار لوگوں وغیرہ کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم ہوا۔ جب کشتی میں نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور آپ نے ساتھیوں کو سوار کر لیا تو کشتی حکم خداوندی سے چلنی شروع ہو گئی۔ آپ کا بیٹا کنعان کافروں کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس کو کفر چھوڑ کر اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اگر نجات چاہتا ہے تو اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ آ جا۔ نوح علیہ السلام بیٹے سے یہ کہہ رہے تھے، یعنی تبلیغ فرما رہے تھے، طوفان موج نے دونوں کے درمیان آڑ بن گئی۔ 10 رجب کو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور 6 مہینے برابر پانی میں چلتے رہے۔ جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بلند کر کے طوفان میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو یہ طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نوح علیہ السلام نے عاشوراء کے دن شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں سوار تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسلام میں رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور یہ روزہ مستحب رہ گیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 دن تک زندہ رہے۔ اس طوفان میں سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، کشتی کے باہر رہ جانے والے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد دنیا پھر آباد ہوئی اور نوح علیہ السلام سے دوبارہ یہ سلسلہ پھر شروع ہوا، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام، یافس کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔